سے زیادہ پسند اس عمل کو کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، کتنی عجیب اور دلچسپ بات ہے کہ الہ العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے اس کو جنت میں رکھا، پھر جنت میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حکم، ایک آرڈر دے دیا۔ مثال کے طور پر پوری جنت آدم علیہ السلام کے لیے اور بی بی حوا کے لیے کھلی تھی، جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں کھائیں پیئیں، جہاں چاہیں رہیں، جس طرح سے چاہیں اس کو انجوائے کریں جنت کو، اور وہ کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزمائش میں ڈالنا تھا، اور آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ریسٹرکشن لگا دی، ایک پابندی لگا دی، ایک آرڈر دیا کہ اس والے درخت کا پھل نہیں کھانا بس۔ اور یہیں پر شیطان نے اپنا ٹینٹ لگایا کہ جی مجھے اسی چیز پہ اس کو اب مس گائیڈ کرنا ہے، اور شیطان نیکی کے راستے سے آیا اور کہا کہ یہ جو درخت اگر تم کھا لو گے اس کا پھل تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور تم ہمیشہ اللہ کے پاس رہو گے، تو تمہیں دنیا میں نہیں پھینکا جائے گا، بھیجا جائے گا۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس طرح سے نہیں ہوئی کہ اس نے یہ کہا ہو کہ جی اللہ تعالیٰ نے اگر اتنے ساری تمہیں نعمتیں دی ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ کھا لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس اوکے۔ ایک حکم اگر کبھی کھا بھی لیا تو پہلی دفعہ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو برائی کے راستے سے نہیں آدم کو ورگلایا، نیکی کے راستے سے، کہ جی خواہش یہ پیدا کی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہی جنت میں رہوں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس ہی رہوں، تو کھا لیا۔ اس میں پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جہاں پر الہ العالمین ہمیں کوئی پابندی لگا دیتے ہیں ہمارے اوپر، بس وہیں پر شیطان کا گیم شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری فائٹ شیطان سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم دنیا میں بھیجے گئے تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پابندی تھی، یہاں بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں، اور ہم ہر وقت شیطان کے حملوں کا شکار رہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ بہت پارسا ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسے یہ مرتے دم تک ایک ایسی جنگ ہے جو ہمیں لڑتے رہنی ہے شیطان سے۔ ہر چیز میں ہم پر پابندی ہے، رشتوں میں پابندی ہے، کمانے میں پابندی ہے، کھانے میں پابندی ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں پابندی ہے، پیسہ کمانے میں پابندی ہے، پیسہ خرچ کرنے میں بھی پابندی ہے۔ اتنی پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈال دی ہیں، اور شیطان نے بہت سارے ہمارے ارد گرد خیمے لگا لیے ہیں جو کہ ہمیں بھٹکاتا اور اکساتا رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی پابندیوں، ریسٹرکشنز یا آرڈرز کو ڈیفائی کرنے کی یا ان کو توڑنے کی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، اور جب کبھی ہم سے ہو جاتا ہے، اور اکثر ہو جاتا ہے، اور ہم سب سے ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے ساری جو آدم کی اولاد ہے وہ گنہگار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ کی طرف اللہ کی طرف پلٹ جائے، یا توبہ کر لے۔ انٹرسٹنگلی اللہ رب العزت mention in Quran, if you become the nation who will never sin، اگر تم کوئی ایسی قوم بن جاؤ جو کبھی بھی گناہ نہ ہو جس سے، ذرا غور سے سنیں اس بات کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے گناہ کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سینیریو بتایا ہے کہ اگر تم ایسی قوم بن جاؤ کہ تم سے کوئی گناہ ہی نہ ہوتا ہو، تم اتنے پارسا ہو جاؤ کہ کوئی گناہ نہ کرو، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اگلی ورس میں کہ میں تمہیں ریپلیس کر دوں گا اس قوم سے جو غلطی کرے گی، جس سے مسٹیکس ہوں گی، جس سے گناہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ مجھ سے معافیاں مانگے گی، مجھ سے مغفرت طلب کرے گی، مجھ سے توبہ کرے گی۔ And this is the reason that we are human۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلطی کرنے والا بھی بنایا ہے، اور پھر الہ العالمین نے اپنی محبت ہمیں کیسے عطا کی کہ ہم ان غلطیوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ استغفار جو ہے یہ انسان کا تاج ہے،
یہ انسان کا تاج ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم استغفار کے بجائے جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم معافی اس شخص سے نہیں مانگتے, وہاں ہماری عزت چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے. ہم اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بندے سے معافی مانگنے میں ہماری ایگو آ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ہم سے معافی مانگے, ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ اس وقت ہماری ایگو بڑھ جاتی ہے, ہم وکٹم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ بندے سے غلطیاں ہوں گی, نہیں ہوں گی تو وہ ہو جائیں گی, اور ہو جائیں گی تو پھر وہ معافیاں مانگے گا, نہیں مانگے گا معافیاں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اس کے لیے محبت بھی بڑھا دے گا, اس کے لیے رتبے بھی بڑھا دے گا. تو ہم سارے کے سارے گناہگار ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے, اور بہت زیادہ معافیاں مانگے, تاکہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو. اور جو ہم نے تکلیف اللہ کے بندوں کو پہنچائی ہے, کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچائی ہے, چاہے وہ جسمانی پہنچائی ہے یا ایموشنل پہنچائی ہے یا فائنینشیل پہنچائی ہے, اس بندے سے, اس بندی سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے معافی مانگے. اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو اس کو بھی ایسے معاف کر دیں جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار کو قبول فرمائے. آمین. اللہم ربنا آمین.